ایک ریٹائرڈ سیکٹری سینئر لیول پہ سینئر پوسٹ پہ آپ نے ایک عرصہ گزارا، ریٹائر ہوئے، اب بھی ٹیکنیکل فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں جو کمیٹی بنی ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں، جناب جاوید شیراز صاحب. جاوید شیراز صاحب، سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہ پردہ اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک ہینڈسم آدمی کو اپنا تعارف آپ خود کرائیے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. آپ کا تعلق کہاں سے، والد محترم تعارف کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق میرپور شہر سے ہے، پرانا میرپور شہر. ہم میرپور شہر کے محلہ حیدرآباد میں رہتے تھے. تو میں نے ابتدائی تعلیم میرپور سے بھی لی، کوٹلی میں بھی پڑھا، کیونکہ کوٹلی میں والد صاحب کافی عرصہ رہے سروس کے دوران. تو باقی تعلیم میں نے میرپور کالج سے حاصل کی. کالج کے بعد میں نے انجینئرنگ، سول انجینئرنگ میں یو ای ٹی لاہور سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد میرا 73 یو ای ٹی بیچ تھا. تو پھر یونیورسٹی کے بعد فارغ ہو کے تو آزاد کشمیر پی ڈبلیو ڈی میں کوئی جابز نکلی، ہم نے اپلائی کیا. تو 7 پوسٹیں تھیں، ہم 6 انجینئر اویلیبل تھے پورے آزاد کشمیر میں. تو 6 کے 6 اپوائنٹ ہو گئے. تو بس یہ سلسلہ چلتا رہا. وہاں سے ترقی کرتے کرتے اللہ نے کرم نوازی کی اور میں سیکٹری بن گیا. تو ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہونے کے بعد کو 3 سال ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر میرپور یونیورسٹی کے نئے کیمپس پہ کام کیا. تو اپریل میں میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، تو وہاں سے میں نے چھوڑ دیا. میں نے سکندر یاد خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا، کافی انٹرویوز کیے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے آپ آفیسرز دیکھتے ہیں، یہ ایک اڑیل گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں، سرکش گھوڑے کی طرح، اور وزیر ان کا سوار ہوتا ہے. اگر وزیر نکما ہو، اسے کنٹرول نہ ہو، تو گھوڑا اس کو گرا دیتا ہے نیچے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات 100% درست ہے کہ گھوڑے سے زیادہ طاقتور چیزیں بھی تو ہے. بیوروکریسی کو ہاتھی کیوں نہیں کہتے، شیر کیوں نہیں کہتے؟ گھوڑے کی ایک عادت ہے کہ آپ اس کو پیار سے تھپ تھپا کے آپ اس کی پیٹھ پہ کیٹو کی پہاڑی پہ بھی چڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بگڑ گیا تو وہ اپنی پیٹھ پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. دوسرا جو میرا نظریہ وہ آپ کے سوال کے الٹ ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر بیوروکریسی ٹھیک ہو، ٹیکنوکریسی ٹھیک ہو، کوئی مائی کا لال ایک پیسے کی کرپشن نہیں کر سکتا. سر کہ آپ نے اپنے تمام دور میں سب سے زیادہ دیانتدار حکمران کس کو پایا سر؟ میرے حال میں تو دیانتدار حکمران میرے حساب سے جنرل ایاز صاحب تھے. آپ بڑی ڈیفرنٹ بات کہہ رہے ہیں. یہ ضرور بات ہے کہ بڑے ڈیولپمنٹ کے کام وہ شروع نہیں کرا سکے. مائنر کام ان کی کارکردگی میں آتے ہیں. جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں ببانگ دل کہتا ہوں کہ سکندر صاحب نے 1985 سے 90 تک جو کام کیا ہے وہ ماولس ہے. سردار سکندر حیات خان صاحب نے ہی انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب نظریاتی چیزوں پہ، تحریک آزادی پہ، دیگر چیزوں پہ ان کا دھیان زیادہ تھا. اور سکندر حیات خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے 90% جو ترقیاتی کام ہے وہ میں نے جو ہے شروع کرائے. اس کی بات 100% درست ہے. میں ایک واقعہ اپنا بتاتا ہوں کہ نکیال میں ایک بڑی دیوار تھی ایک گراؤنڈ کی. تو میں جب چارج لیا تو وہ تقریباً 60% بنی ہوئی تھی. اب بنیاد اس کی بنی ہوئی تھی تو اس کو تو میں نہیں چھیڑ سکتا تھا، لیکن مجھے بھی پتا تھا وہ پراپر نہیں ہے. وہ اکثر سردار صاحب کہتے تھے، سکندر صاحب، کہ شیراز یہ گر جائے گی. میں نے کہا جی 3-4 سیزن بارشوں کے گزر گئے ہیں، تو گرنی ہوتی تو پہلے سیزن پہ ہی گر جاتی.
لیکن وہ غلط لفظ میں کہہ گیا. ہوا یہ کہ بارش کے سیزن میں دیوار گر گئی. انہوں نے کال کیا, چیف انجینئر کو کال کیا, ایس سی کو کال کیا, مجھے بھی کال کیا, اور سائٹ پہ گئے. انہوں نے دیکھو گری ہوئی ہے. تم تو کہتے تھے. میں نے کہا جی اب گر گیا, اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی اس کو درست کریں گے. اور ان کے الفاظ تھے کہ شیراز تم نے 4 کام اچھے کیے ہیں, اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, ادروائز اس دیوار گرنے پہ میں پورا محکمہ معطل کر دیتا. اور پھر مزے کی بات جو ان کی مجھے پسند بات تھی کہ وہ بیٹھتے تھے, پھر وہ بیٹھے, انہوں نے کہا اب کیا پرابلم ہے. میں نے پرابلم بتائے. جو لنکڈ آفیسر تھے سینئر موسٹ, ان سب کو بٹھایا, اس کی ایچی بیچی وہاں سے کر کے اٹھے وہ. یہ نہیں کہ آدھے راستے میں جو اب یہ تم سنبھالو یار, میں نے یہ آرڈر. بالکل فائنانس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, متعلقہ محکمہ بھی بیٹھا ہوا تھا, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, ڈیزائنر بھی بیٹھا ہوا تھا. سکندر حیات خان صاحب بہت دور رس اور دوربین نظر رکھتے تھے. بالکل ایسے ہی بالکل.